توفیق الہی سے حضرت مسیح الامت اور حضرت حاذق الامت و حبیب الامت رحمہم اللہ کی برکتوں سے عرض کرتا ہوں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابوں نے یوں بیان کیا ہے کہ آپ کا رنگ گندمی سرخ مائل نور سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں نہ بہت بڑی اور نہ بہت چھوٹی، ان میں لال ڈورے پتلیاں ایسی کالی تھی کہ بے سرما لگائے بھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرما لگایا ہوا ہے، دانت مبارک ایسے معلوم ہوتے تھے کہ جیسے سفید سچے موتی اور بارش کے اولے، اور ان کے بیچ میں باریک باریک ریخیں تھیں، ناک مبارک نور سے بھری ہوئی، نہ بہت موٹی اور نہ بہت اونچی اور نہ پھیلی ہوئی، بڑی خوبصورت تھی، چہرے مبارک گول نورانی، منہ مبارک نہ چھوٹا اور نہ بڑا، ہونٹ مبارک نہایت خوبصورت، نہ بہت موٹے نہ باریک، رخسار مبارک پر گوشت اور ان میں گلابی ٹپکتی تھی، کان مبارک نہ بڑے نہ چھوٹے، داڑھی مبارک سیاہ، چند ہی بال سفید تھے، اور ایسی گنجان تھی کہ تمام سینہ ڈھکا ہوا تھا، سینہ اور پیٹ مبارک ہموار، سینہ چوڑا ذرا پیٹ سے ابھرا ہوا تھا، جسم مبارک پر بال نہیں تھے، صرف سینے سے ناپ تک بالوں کی ایک دھاری تھی، سر مبارک بڑا اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا، سر کے بال گھنگر یلے سیاہ اور چمکیلے تھے جو کانوں کی لو تک رہتے تھے، گردن مبارک نہایت خوبصورت تھی، خد مبارک درمیانہ تھا، نہ بہت لمبا اور نہ بہت چھوٹا، مگر ہزاروں آدمیوں کے مجمع میں آپ ہی اونچے معلوم ہوتے تھے، ہاتھ مبارک لمبے اور بہت ہی خوش نما تھے، انگلیاں مبارک لمبی نہایت خوبصورت تھی، ہتھیلیاں پر گوشت اور ایسی نرم کہ ریشم بھی مات ہوتا تھا، اور تمام بدن کے جوڑ نہایت مضبوط، دونوں کندھوں کے درمیان کمر مبارک پر مہر نبوت تھی اور اس میں مشک کی خوشبو آتی تھی، بغلیں مبارک سفید اور خوشبودار تھیں، آپ آگے اور پیچھے سے اندھیرے اور روشنی میں ایک سا ہی دیکھتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا، پاؤں مبارک خوبصورت اور تلوے ذرا ابھرے ہوئے زمین پر نہیں لگتے تھے، پاؤں کی انگلیاں لمبی اور خوشنما تھی، غرض کہ آپ کا تمام جسم پاک معجزہ ہی معجزہ تھا۔ خاتم الخلفاء امام اولیاء حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل آدمی نہ کبھی دیکھا اور نہ سنا۔ آپ پاک و صاف رہنے کو بہت پسند فرماتے تھے، میلا کچیلا رہنا آپ کو پسند نہیں تھا۔ اے محبوب خدا، دیکھے تیرے جلوے تو تڑپ جائے نظر بھی، دیکھے تیرے جلوے تو تڑپ جائے نظر بھی، روشن ہی تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی، ہے ماہ عرب دیکھے تیرے لب و نندا، ہے ماہ عرب دیکھے تیرے لب و دنداں، شرمندہ ہو لعل بھی مرجان بھی گہر بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں بالکل قرآن کے موافق تھی، یعنی اللہ کے حکم کے موافق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی غرض کی وجہ سے کبھی سے کوئی نہیں مارا، ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کے ساتھ لڑنا، جہاد کرنا، ملزموں کو شرعی سزا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، گالی یا کوئی بری بات بھی زبان پاک سے نہ نکالتے، غصے میں دعا کے طور پر اتنا کہتے تجھ کو کیا ہوا، تیری پیشانی خاک میں ملے،
یعنی تو خدا کو سجدہ کرے، برائی کے بدلے برائی نہ کرتے، لیکن جب کسی مسلمان سے کوئی بات اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ فرماتے۔ اگر کوئی کافر آدمی آپ کو تکلیف دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بددعا کے لیے کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں بددعا کرنے نہیں آیا، اللہ نے مجھے اپنی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب لوگوں کو بہت چاہتے تھے۔ اگر کوئی دعوت کرتا قبول کر لیتے اور سب کو دلجوئی کرتے، شریف اور عزت دار لوگوں کے ان کے رتبے کے موافق عزت کرتے اور اپنے دوستوں سے بڑی محبت رکھتے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا اس کی خبر کو جاتے، غمزدوں کو تسلی دیتے، کرنے کے ثواب بتلاتے، تحفے کو قبول فرما لیتے، اور اکثر عادت شریفہ یہ تھی کہ اس کے بدلے میں زیادہ تحفہ دیتے۔ جب کسی مسلمان سے ملتے پہلے اس کو سلام کرتے اور مصافحہ کرتے، راستے میں بچے ملتے تو ان کو بھی سلام علیک کرتے، کھانے پینے کی چیزوں میں عیب نہ نکالتے، ہاں جس چیز کو دل نہ چاہتا اس کو نہ کھاتے، غریبوں کی طرح اکردیا بائیں ران پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، دودھ اور میٹھا اور گوشت زیادہ پسند کرتے، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھتے اور سب کام دہانے سے ہاتھ کرتے، مگر طہارت اور ناک صاف کرنے میں بایاں ہاتھ برتتے، بدبودار چیز جیسے کچا لہسن پیاز وغیرہ نہ کھاتے اور نہ بدبو والی چیز کو پسند کرتے، سرما 3 سلائی لگاتے، مسواک بہت پسند تھی، خوشبو کو اور سستی چیزوں کو بہت پسند فرماتے، ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا، پانی 3 سانس میں پیتے اور ہر سانس کے بعد الحمدللہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ لکڑی کا تھا، کھانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دونوں ہاتھ دھوئے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے اور کھانا کھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح ادا کرتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اگر کسی اور کے یہاں کھانا کھاتے یہ بھی دعا کرتے: کھانا کھلانے میں کھانے کی سب چیزیں آ گئی، جیسے کوئی پھل، گھی یا دودھ، لسی، شربت وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ شرم و حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی تھی کہ کنواری لڑکیوں میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر بستر بچھا ہوا مل گیا تو اس پر لیٹ گئے، ورنہ زمین پر لیٹ جاتے۔ گھر میں آ کر گھر والوں کا دل خوش کرتے اور گھر کے بعض کام خود کر لیتے، کپڑے دھوتے اور سی لیتے، جوتا گھانٹ لیتے، بکری کا دودھ نکال لیتے، بازار سے سودا لے آتے۔ ایک دفعہ سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کھانا پکانے کا انتظام کیا اور سب نے ایک ایک کام اپنے ذمہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لکڑیاں میں لاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ایک آدمی بڑا بن کر بیٹھا رہے اور آپ لکڑیاں لے کر آئے۔ اگر کوئی بوڑھی عورت راستے میں مل جاتی اور کوئی بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ جاتے اور اس کی بات سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ایسا تھا کہ آدمی آپ کو دیکھ کر کانپ جاتا، مگر جب قریب ہوتا اور بات چیت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو جاتا۔ جس مجلس میں جاتے ایک طرف بیٹھ جاتے، صدر مجلس بننا اور بڑی جگہ پر بیٹھنے کا خیال نہ فرماتے، ہر شخص کے ساتھ خوش مزاجی سے بات چیت کرتے، جب مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ مبارک پہلے نہ کھینچتے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، وہ آپ کے رعب سے کانپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ڈرو مت، میں دنیا کا ظالم بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریشی خاندان کی ایک بیوی کا لڑکا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کی یہ شان تھی کہ عربی لوگ آپ کے جانی دشمن تھے مگر ان کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور بلا چوک کے پہرے کے اکیلے پھرتے تھے۔ یہ نبوت ہی کی طاقت تھی کہ باوجود اتنے دشمنوں کے اپنی حفاظت کا کوئی ظاہری انتظام نہ کیا۔ غار ثور میں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ دشمن آ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور تدبیر ایسی مضبوط ہوتی تھی کہ تمام دشمنوں کی آراء و تدبیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بیکار اور ناقص ثابت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں بھی کافر لوگوں میں امین اور صادق مشہور تھے، اور نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادتوں کے قائل تھے۔ فرمایا نہیں دو جہاں میں مثال محمد، نہیں دو جہاں میں مثال محمد، قبول خدا ہے کمال محمد۔ گئے آپ تو عرش پر حق سے ملنے، رہا سوئے امت خیال محمد۔ کہیں مہر بن کر کہیں ماہ بن کر ہے روشن چراغ جمال محمد۔ دکھاتا ہے کیا کیا ادائیں خدا کو، دکھاتا ہے کیا کیا ادائیں خدا کو، وہ کمبل میں رنگ جمال محمد۔ قم اللیل الا قلیلا ندا تھی، گوارا نہیں تھا ملال محمد۔ وسیلہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ دل میں بسا ہو خیال محمد۔ بجاتے گر ہو چاہتے بروز قیامت، بجاتے گر ہو چاہتے بروز قیامت، ادا کرو دل سے تم خصال محمد۔ شاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت اور مردانگی میں بھی بے مثال تھے۔ عرب کے جنگی بہادر لوگ کہ جن کو دنیا کا کوئی قبضے میں نہ لا سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قبضہ کیا اور تمام مخالفوں پر غالب ہوئے، اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہار مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ایسے بہادر تھے کہ جو آپ کا مقابلہ کرتا ہار جاتا، اور جس پر آپ گرتے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان کرا دیا تھا کہ میں کسی آدمی کے ہاتھ نہیں مارا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہادر تھے کہ جب لڑائی کا زور ہوتا تو صحابہ آپ کی پناہ لیتے تھے، اور لڑائی کی جو جگہ خطرناک ہوتی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے اور دشمن کے قریب ہو جاتے تھے۔ حنین کی جنگ میں کافروں کا زور ہو گیا اور مسلمان کمزور ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مردانگی سے اپنا گھوڑا آگے کیا اور بلند آواز سے فرمایا اے اللہ کے دشمنوں، بے ایمانوں خبردار ہو جاؤ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اگر ایمان لاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ یقین جانو پس جاؤ گے۔ اور وہ مجھے فتح ہوگی، اور دیکھو میں عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں، ہاشمی ہوں، لڑائی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ فرما کر ایک ایسا زبردست حملہ کیا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردانگی سے کانپ گئے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور لڑائی کا سب ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک دفعہ آپ لڑائی کے موقع پر آرام لینے کے لیے ایک درخت کے نیچے اکیلے ہی لیٹ گئے کہ ایک بڑا بھاری پہلوان آیا اور تلوار کھینچ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بتا اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے ایسی جلال بھری آواز سے فرمایا اللہ بچائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے وہ کام گیا اور چکرا کر زمین پر گر پڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھا کر فرمایا کہ اب تو بتا کہ میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ کہا کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ کی یہ شان رحمت دیکھ کر وہ کہنے لگا بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نہ دنیا میں کوئی آدمی آپ کا استاد ہوا، مگر امی ہونے کے باوجود آپ کا یہ معجزہ کمال ہی درجے کا بنے کہ پڑھے نہ لکھے، مگر وہی کے ذریعے سے بڑے بڑے لکھے پڑھے کو دین اور دنیا کے سب احکام بتلا دیے۔ آدمی کے لیے لکھنا پڑھنا نہ سیکھنا انیب کی بات ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر اور عزت کی بات ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ تھے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی بے مثل تھی۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی گئی کبھی اس کے دینے سے انکار نہیں کیا، یہاں تک کہ بعض دفعہ کپڑے بھی اتار کر دے دیتے۔ رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات آندھی کی طرح ہوتی تھی۔ ایک آدمی نے 2 پہاڑوں کے درمیان آپ سے بھیڑ بکریاں مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دی۔ اس نے اپنی بستی میں جا کر کہا کہ بھائیو جلدی مسلمان ہو جاؤ، خدا کی قسم محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور اتنی خیرات کرتے ہیں کہ اپنی تنگی کا بھی خیال نہیں کرتے۔ حنین کی لڑائی میں آپ کو بہت سے اونٹ اور گھوڑے اور بھیڑ بکریاں غنیمت میں ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اللہ کے واسطے غریبوں کو دے دیے۔ جب آپ دے دلا کر وہاں سے لوٹے، راستے میں گنوار لوگ لپٹ گئے اور مانگتے مانگتے آپ کی چادر اتار لی۔ آپ نے پیاری زبان سے فرمایا کہ بھائیو تم میری چادر تو دے دو، اللہ کی قسم اگر اس وقت میرے پاس اس جنگل کے درختوں کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو سب تم کو دے دیتا، پھر تم مجھ کو دل کا کمزور نہ پاتے۔ اس جنگل میں بے شمار درخت تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 90,000 درہم آئے، جو ہمارے حساب سے 25,000 روپے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کو ایک دم اللہ کے واسطے خیرات کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی آپ بڑی شان رکھتے تھے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، دعائیں بہت مانگتے، نماز خوب دل لگا کر پڑھتے اور ارشاد فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تہجد کی نماز میں اتنی دیر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت میں اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بنوں؟ نفل روزے آپ بہت رکھتے اور جمعے کے دن کا روزہ بہت ہی کم چھوڑتے، قرآن پاک بہت پڑھتے اور اللہ کی محبت میں روتے اور قاریوں سے پڑھوا کر سنا کرتے، اپنے گھر والوں کے حقوق بڑی احتیاط سے ادا کرتے، یہاں تک کہ 9 بیویوں کی موجودگی میں بھی کسی کے حق میں فرق نہ آنے دیا اور ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے اور سب کو خوش رکھتے، ذرہ بھر کسی کے حق میں کمی نہ آنے دیتے، بڑی انصاف کے ساتھ ہر بیوی کے یہاں تشریف لے جاتے، اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے اور ان کے حق ادا کرتے۔ حق پرستی اور انصاف کا یہ حال تھا کہ اللہ کے احکام جاری کرنے میں اپنا ہو یا غیر
کسی مجرم کی رعایت اور لحاظ نہ کرتے، یعنی شرعی سزا دینے میں رحم نہ کرتے۔ خوش بیانی آپ کی ایسی شیریں تھی کہ زبان پاک سے گویا پھول اور موتی جھڑ رہے ہیں۔ معمولی سی بات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بڑے بڑے معنی رکھتا تھا، الفاظ کم اور مطلب بہت زیادہ ہوتا۔ آپ کی خوش بیانی سے عربی لوگ جو پرلے درجے کے جاہل اور ہٹ درم تھے، چند روز میں حیوان سے انسان بن گئے۔ یہاں تک کہ عرب کے بہت سے لوگ آپ کی زندگی ہی میں مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تابع داروں کو دین و دنیا کا بادشاہ بنایا اور بڑے بڑے کافر بادشاہوں کو تخت حکومت سے گرایا اور ان کی جگہ غریبوں کو بٹھایا۔ عرب لوگ جو کہ خوش بیانی میں بڑے مشہور تھے، آپ کی خوش بیانی کے سامنے عاجز اور ناقص ہوئے۔ زبان مبارک ایسی میٹھی کہ دشمن بھی غلام بن گئے۔ مہمان نوازی بھی آپ کی بے نظیر اور بے مثل تھی۔ مسلمان ہو یا بے ایمان، ہر ایک مسلمان کی بہت خدمت کرتے اور ارشاد فرماتے کہ مہمان کی خدمت اور خاطر کرنا دین اسلام کی نشانی ہے۔ ایک دفعہ 4 کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی خدمت کی، اچھی طرح کھلایا پلایا اور ان کے آرام کے لیے بستر بچھوا دیا۔ رات کو ان میں سے ایک کو بدہضمی ہو گئی اور بستر پر ہی گندا نکل گیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے اور نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو، چلو بھاگ نکلو۔ اسی وقت چلے گئے اور ایک ہار سونے کا بھول گئے۔ وہ اس کو لینے کے لیے پھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو دھو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ دے دیا اور فرمایا، بھائیو، کیا تم میں سے رات کو کسی کو کچھ تکلیف ہو گئی تھی؟ مجھے تمہاری تکلیف سے رنج پہنچیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہربانی اور مہمان نوازی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اے سچی نبوت، تیری شان عظیم۔ اے نبوت کے دعویٰ کرنے والو، دجالو، لوگوں کو لوٹ لٹ کر کھانے والو، خدا کے قہر سے ڈرو، اور اے جھوٹے نبیوں کے ماننے والو، توبہ کرو۔ خاتم الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کرو، خدا کی پکڑ سے بچو، بے ایمانوں کو چھوڑو۔ فرمایا، حق نے پیدا کر دیے احمد رسائی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، حق نے پیدا کر دیے احمد رسائی کے لیے، ہو گئے ظاہر جہاں میں مشکل کشائی کے لیے۔ شرک و کفر بت پرستی میں پھنسا تھا جہاں، شرک و کفر بت پرستی میں پھنسا تھا جہاں، نور ذات کبریا آ گئے رہائی کے لیے۔ 363 خدا کے تھے کعبۃ اللہ میں، اخی آئے جب آقا میرے ان کی صفائی کے لیے۔ اب بس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیقات صالحات سے نوازیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔